جب محمد بن اشعث نے حضرت مسلم بن عقیل کو امان دینے کا وعدہ کیا تو مسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھ سے امان کے لیے نہ کہتے تو میں تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیتا۔ اس کے بعد ایک خچر پر ان کو سوار کر لیا گیا اور سب لوگ ہجوم کی صورت میں ان کے ساتھ ہوئے۔ مسلم نے تلوار گلے میں ڈال لی، ان لوگوں نے تلوار ان کے گلے سے نکال لی۔ اس وقت مسلم کو اپنی جان کے بچنے سے مایوسی ہو گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہا کہ یہ پہلی دغا میرے ساتھ کی ہے۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ مسلم نے کہا کہ بس امید ہی امید ہے، امان جو تم نے مجھے دی تھی اس کا کیا ہوا؟ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور رونے لگے۔ سلمہ نے مسلم سے کہا کہ جو شخص اس امر کا طالبگار ہو جس بات کے تم طالب ہو اور اس پر تمہاری جیسی مصیبت پڑ جائے تو اس طرح نہ روئے گا۔ مسلم نے کہا کہ اگرچہ ایک چشم زدن کے لیے بھی اپنی جان کا تلف ہونا گوارا نہیں کرتا، پھر بھی میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا اور نہ اپنے قتل کا ماتم کر رہا ہوں، میں تو اپنی عزیزوں کے لیے رو رہا ہوں جو میرے پاس آنے والے ہیں، میں حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر محمد بن اشعث کی طرف مسلم متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے بندہ خدا، میں سمجھتا ہوں کہ تو مجھے امان تو نہ دے سکے گا، میرے ساتھ اتنا سلوک کر دے کہ اپنے کسی آدمی کو میری جانب سے حسین کے پاس بھیج دے، وہ آج یا کل تمہارے پاس روانہ ہو چکے ہوں گے اور اہل بیت بھی ان کے ساتھ ہوں گے، تم جو میری بےتابی دیکھ رہے ہو وہ محض اسی سبب سے ہے۔ میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہاں آئیں اور قتل کیے جائیں، آپ اہل بیت کو لے کر پلٹ جائیں، آپ لوگ کوفیوں کے دھوکے میں نہ آئیے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کے والد محترم مرنے کی اور قتل ہو جانے کی تمنا رکھتے تھے۔ اہل کوفہ آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور مجھ سے بھی جھوٹ بولے، جس کو فریب دیا اس کی رائے ہی کیا؟ ابن اشعث نے کہا کہ واللہ میں ایسا ہی کروں گا اور ابن زیاد سے بھی کہہ دوں گا کہ میں تم کو امان دے چکا ہوں۔ ابن اشعث نے ایاس طائی کو جو ایک شاعر تھا اور اس کے پاس آیا جایا کرتا تھا بلا بھیجا، اس نے کہا کہ تم حسین کے پاس روانہ ہو جاؤ اور یہ خط ان کو پہنچا دو۔ خط میں جو جو باتیں مسلم نے کہی تھیں وہ سب اس نے لکھ دیں اور کہا کہ لو یہ زاد راہ ہے اور یہ سامان سفر ہے، یہ تمہارے عیال کے دینے کے لیے بھی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اونٹ نہیں، جو اونٹ تھا وہ اذکار رفتہ ہو چکا۔ ابن اشعث نے کہا کہ لو یہ اونٹ پالان سمیت موجود ہے اور سوار ہو جاؤ۔ ایاس روانہ ہوا، 4 دن کی مدت میں منزل زبالہ میں حسین سے ملا اور ایک خط ان کو دے دیا۔ ابن اشعث مسلم کو لے کر قصر کوفہ کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی، اسے اجازت مل گئی۔ اس نے ابن زیاد سے مسلم کا سب ماجرا اور بکیر پر جو انہوں نے وار کیا تھا سب بیان کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا اس کا برا کرے۔ اس کے بعد ابن اشعث نے امان دینے کا ذکر کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم امان دینے والے ہوتے کون ہو؟ تم کو اس لیے میں نے نہیں بھیجا تھا کہ جا کے ان کو امان دو، تمہیں تو اس لیے بھیجا تھا کہ میرے پاس ان کو لے آؤ۔ ابن اشعث یہ سن کر چپ رہا۔ مسلم قصر کے دروازے پر جب پہنچے تو پیاسے تھے۔ یہاں دروازے پر کچھ لوگ اذن کے منتظر بیٹھے تھے، ان میں عمارہ بن عقبہ، عمرو بن حریث، مسلم بن عمرو اور کثیر بن شہاب بھی تھے۔ قصر کے دروازے پر ٹھنڈے پانی کا ایک مٹکا رکھا ہوا تھا۔ مسلم نے کہا کہ مجھے اس میں سے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ابن عمر نے جواب دیا کہ دیکھو کہ کیا ٹھنڈا پانی ہے، واللہ اس میں سے ایک بوند بھی تم کو نہ ملے گی، آتش دوزخ کا کھولتا ہوا پانی تمہارے پینے میں آئے گا۔ مسلم نے پوچھا کہ ارے تو کون شخص ہے؟ کہا میں اس شخص کا فرزند ہوں، جب تو نے حق کا انکار کیا تو اس نے اعتراف کیا، جب تو نے کھوٹا پن ظاہر کیا تو اس نے خلوص دکھایا، جب تو نے نافرمانی اور مخالفت کی تو اس نے بات کو سنا اور اطاعت کی۔ میں مسلم بن عمر باہلی ہوں۔ مسلم نے کہا کہ خدا تجھ سے سمجھے کہ کیسا بے رحم اور بد زبان تو ہے، کیسا سنگ دل ہے تو۔ اے ابن باہلا، دوزخ کے عذاب دائمی اور اس کھولتے ہوئے پانی کا زیادہ تر سزاوار تو ہے۔ مسلم یہ کہہ کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا اور عمرو بن حریث نے اپنے غلام سلیمان کو بھیجا کہ وہ ایک مٹکی میں پانی لے کر آیا اور اس نے پانی مسلم کو پلا دیا۔ یہ مسلم بن عمر باہلی بعد میں فاتح خراسان قتیبہ بن مسلم کا باپ تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمارہ نے اپنے غلام قیس کو بھیجا اور وہ ایک مٹکی لے کر آیا اور اس پر رومال پڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک کٹورا تھا۔ کٹورے میں پانی اڈیل کر مسلم کو اس نے پلایا۔ جب یہ پانی پینا چاہتے تھے تو کٹورا خون سے بھر جاتا تھا۔ جب تیسری دفعہ غلام نے کٹورا بھر کر دیا اور مسلم نے پینے کا ارادہ کیا تو سامنے کے دونوں دانت کٹورے میں آ کر گرے۔ مسلم نے کہا کہ الحمدللہ، میری قسمت میں یہ پانی ہوتا تو میں پیتا۔ اب مسلم کو ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا اور انہوں نے اسے سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی بولا کہ امیر کو سلام نہیں کیا تم نے۔ مسلم نے کہا کہ امیر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میرا سلام کیسا، اور اگر قتل نہیں کرنا چاہتا تو بے شک میں اسے سلام کر لوں گا۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ بے شک میں تجھے قتل کروں گا۔ مسلم نے پوچھا کہ کیا یہی بات ہے؟ کہا ہاں یہی بات ہے۔
مسلم نے کہا کہ تو مجھے ذرا اپنی قوم کے کسی شخص سے وصیحت کر لینے دے۔ یہ کہہ کر مسلم نے ابن زیاد کے ہم نشینوں کی طرف نظر کی۔ عمرو بن سعد وہاں موجود تھا۔ کہا اے عمرو، مجھے اور تجھ میں قرابت ہے، میں تجھ سے ایک حاجت رکھتا ہوں اور تجھے اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور وہ ایک راز ہے۔ ابن سعد نے اس کی بات سننے سے انکار کر دی۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ اپنے ام کی بات کو سننے سے انکار نہ کرو۔ ابن سعد اٹھ کھڑا ہوا اور مسلم کے ساتھ ایسی جگہ پر جا بیٹھا جہاں سے ابن زیاد کا بھی سامنا ہو۔ مسلم نے کہا کہ کوفہ میں مجھ پر قرض ہو گیا ہے، جب سے میں یہاں وارد ہوا ہوں 700 درہم قرض لے چکا ہوں، اور یہ قرض میرا ادا کر دینا اور میری لاش کا ذرا خیال رکھنا، ابن زیاد سے مانگ لینا اور دفن کر دینا، اور حسین کے پاس کسی شخص کو بھیج دینا کہ ان کو واپس کر دے۔ میں تو انہیں لکھ چکا ہوں کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، میرا خیال یہی ہے کہ وہ آتے ہوں گے۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے کہا، آپ سمجھے کہ انہوں نے مجھ سے کیا کہا؟ انہوں نے مجھ سے یہ باتیں کی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ بھروسے کا شخص تو کبھی خیانت نہیں کرتا، ہاں کبھی خائن پر بھروسہ کر لیا جاتا ہے۔ تمہارا مال تو تمہارا ہے، ہم تم کو اس ثمر سے نہیں روکتے کہ جس طرح چاہو اسے صرف کرو۔ حسین بھی اگر ہماری طرف آنے کا ارادہ نہ کریں گے تو ہم بھی ان سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، ہاں اگر انہوں نے ادھر کا ارادہ کیا تو ہم بھی ان سے باز نہ رہیں گے۔ لاش کے باب میں تمہاری سفارش کو ہم نہیں سنیں گے۔ مسلم ہماری طرف سے اس رعایت کا سزاوار نہیں، اس نے ہم سے جنگ کی اور ہماری مخالفت کی اور ہمارے ہلاک کرنے پر آمادہ رہا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے کہا کہ اس کی لاش سے ہمیں کیا کام، جب ہم اسے قتل کر چکے تو پھر لاش کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ ہاں ابن عقیل، بتا کہ لوگ یہاں امن کی حالت میں تھے اور سب یک زبان تھے، تو اس لیے آیا کہ ان میں تفرقہ ڈالے اور انہیں پریشان کر دے اور بعض کو بعض سے لڑا دے۔ مسلم نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں، میں اس لیے نہیں آیا بلکہ اہل شہر یہ کہتے ہیں کہ تیرے باپ نے ان میں سے نیک لوگوں کو چن چن کر قتل کیا اور ان کا خون بہایا اور ان کے ساتھ کیسر و کسریٰ کی طرح پیش آیا۔ ہم اس لیے آئے کہ عدل کے ساتھ حکم دیں اور حکم قرآن کی طرف دعوت دے۔ ابن زیاد نے کہا کہ جب مدینہ میں تو شراب پیا کرتا تھا تب تجھے خیال نہ آیا کہ ان لوگوں میں عدل کرے؟ حضرت مسلم نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں، واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے اور جو کچھ تو نے کہا نا واقفیت سے کہا، میں ایسا نہیں ہوں جیسا تو کہہ رہا ہے۔ شراب تو وہ پیے گا جو مسلمانوں کا خون پی لیا کرتا ہے۔ خدا نے جس کا قتل حرام کیا ہے اسے قتل کرتا ہے اور جس نے کوئی خون نہیں کیا اس کا خون بہایا کرتا ہے، غضبناک ہو کر اور بغض کی وجہ سے اور بدگمان ہو کر خون ریزی کرتا ہے، پھر اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ تیرے دل میں جو تمنا ہے جس سے خدا نے محروم کر دیا ہے اور تجھے اس قابل نہ سمجھا۔ مسلم نے کہا کہ پھر قابل کون ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ امیر المومنین یزید۔ مسلم نے کہا کہ ہر حالت میں شکر ہے خدا کا کہ ہم نے اپنا اور تمہارا انصاف خدا پر رکھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ شاید تیرے زعم میں ہے کہ تم لوگوں کا بھی اس امارت میں کچھ حق ہے۔ مسلم نے کہا کہ واللہ زعم نہیں ہے بلکہ یقین ہے۔ زیاد نے کہا کہ خدا مارے مجھے اگر میں اس طرح تجھے قتل نہ کروں کہ اسلام میں کوئی اس طرح نہ قتل ہوا ہوگا۔ مسلم نے کہا کہ ہاں بے شک اسلام میں جو ظلم کبھی نہیں ہوا اس کے ایجاد کرنے کا تو سزاوار ہے۔ بری طرح قتل کرنا اور بری طرح سر کا کاٹنا، بد افعالی کرنا اور غالب ہو کر ملامت سمیٹنا تیرا ہی حصہ ہے اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر کوئی اس کا سزاوار نہیں۔ ابن سمیہ نے اب مسلم اور حسین اور علی اور عقیل کو گالیاں دینا شروع کی اور مسلم نے سکوت کیا۔ مورخین کے مطابق ابن زیاد نے مسلم کو پانی دینے کا حکم دیا، ایک مٹی کے برتن میں انہیں پانی پلایا اور پھر ان سے کہا کہ اس واسطے تجھے اس برتن میں پانی دیا ہے کہ تیرے پینے سے دوسرا برتن حرام ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اسے قصر کی چھت پر لے جاؤ اور گردن مارو اور سر کے ساتھ جسم کو بھی نیچے پھینک دو۔ اب مسلم نے محمد بن اشعث کی طرف دیکھ کر کہا کہ اگر تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو واللہ میں خود کو حوالے نہ کرتا، اب میرے بچانے کے لیے تلوار کو لے کر اٹھ اور ورنہ تیری بات جاتی ہے۔ یہ کہہ کر ابن زیاد سے کہا کہ واللہ اگر مجھ میں اور تجھ میں کچھ بھی قرابت ہوتی تو مجھے قتل نہ کرتا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جس کے سر پر اور شانے پر مسلم نے تلوار ماری ہے؟ لوگ اسے بلا لائے، کہا کہ چھت پر چڑھ جا اور تو ہی اس کی گردن مار۔ مسلم کو وہ چھت پر لے کر چلے جاتے تھے اور مسلم تکبیر اور استغفار اور صلات پڑھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ خداوند ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہم سے جھوٹ بولا ہے اور ہمیں ذلیل کیا ہے۔ آخر کار وہ مسلم کو چھت پر لے گیا اور ان کی گردن مار دی اور سر کے ساتھ جسم کو بھی نیچے پھینک دیا۔ بکیر جس نے مسلم کو قتل کیا تھا چھت پر سے اترا تو ابن زیاد نے پوچھا کہ اسے قتل کر آیا؟ بکیر نے کہا کہ ہاں۔ پوچھا جب تم اسے چھت پر لے کر جا رہے تھے تو وہ کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ تکبیر اور تسبیح اور استغفار پڑھ رہا تھا۔
جب میں نے اسے قتل کرنے کے لیے اپنی طرف کھینچا تو اس نے کہا کہ خداوند ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے جو ہم سے جھوٹ بولتے ہیں اور جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمیں چھوڑ دیا ہے اور ہمیں قتل کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے قریب آ، خدا کا شکر ہے اور تجھ سے اپنا قصاص لینے کا اس نے آج مجھے موقع دے دیا۔ یہ کہہ کر میں نے ایک وار کیا اور یہ وار بیکار گیا تو مسلم نے مجھ سے کہا کہ بندہ خدا، یہ جو تو نے مجھے زخم دیا ہے اس میں تیرے زخم کا کیا بدلہ نہیں ہوا؟ ابن زیاد کہنے لگا کہ مرتے وقت بھی یہ فخر۔ بکیر نے کہا کہ پھر میں نے دوسرے وار میں اسے قتل کیا۔ محمد بن اشعث نے کھڑے ہو کر ہانی کے باب میں ابن زیاد سے گفتگو کی اور کہا کہ آپ واقف ہیں کہ ہانی کا اور اس کے خاندان کا شہر میں اور برادری میں کیا مرتبہ ہے؟ اگر اس کی قوم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میں اور میرے ساتھ والا ہانی کو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، میں خدا کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ اسے مجھے بخش دیجیے، اور مجھے اس کی قوم سے عداوت منہ لینا ناگوار معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل شہر میں بہت عزت رکھتے ہیں اور ایک جماعت اہل یمن بھی ان کے ساتھ ہے۔ ابن زیاد نے وعدہ کر لیا تھا کہ ایسا ہی کروں گا۔ جب مسلم بن عقیل کے لیے جو کچھ ہونا تھا ہو چکا تو اس کی رائے بدل گئی۔ ابن اشعث سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے سے اس نے انکار کر دیا، اور مسلم کے قتل ہوتے ہی اس نے حکم دیا کہ ہانی کو بازار میں لے جاؤ اور ان کی گردن مار دو۔ ہانی کو بازار میں اس مقام پر لے گئے جہاں بکریاں بکتی تھیں اور ان کی مشکیں باندھیں، اور بار بار وہ کہتے جاتے تھے کہ کہاں ہیں بنی مزہج، آج میری کمک نہیں کرتے۔ جب دیکھا کہ کوئی کمک کو نہیں آتا تو اپنا ہاتھ زور سے کھینچا اور رسی میں سے نکال لیا اور کہا کہ ارے کوئی عصا نہیں، کوئی چھڑی نہیں، کوئی پتھر نہیں، اونٹ کی کوئی ہڈی بھی نہیں کہ انسان اسی کو لے کر اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ان پر پل پڑے اور رسی میں ان کو مضبوطی سے باندھ لیا اور پھر کہا کہ اپنی گردن آگے بڑھا۔ کہا میں ایسا سخی نہیں ہوں کہ اپنا سر دے دوں، میں اپنی جان لینے میں تمہاری اعانت نہیں کروں گا۔ اب ابن زیاد کے غلام جو کہ ترکی النسل تھا اور جس کا نام رشید تھا، تلوار کا ان پر وار کیا، لیکن تلوار نے کچھ کام نہ کیا۔ ہانی کہنے لگے کہ خدا ہی کے پاس جانا ہے، خداوند اپنی رحمت اور رضوان میں مجھ کو لے لے۔ اس غلام نے دوسرا وار کیا اور ان کو قتل کر دیا۔ پھر اسی غلام کو عبد الرحمن بن حسین نے مقام خاضر میں ابن زیاد کے ساتھ دیکھا۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہانی کا قاتل یہی ہے۔ یہ سن کر ابن حسین نے کہا کہ اگر میں اس کو قتل نہ کروں یا اس کے پیچھے مارا نہ جاؤں تو خدا مجھے مارے۔ یہ کہتے ہی اس نے اس پر برچھی کا وار کیا اور اسے وہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے یزید کو ایک خط لکھا اور اس میں اس نے لکھا، الحمدللہ خدا نے امیر المومنین کے حق کو محفوظ رکھا اور دشمن کی فکر سے اسے بچا لیا۔ میں امیر المومنین کو خبر دیتا ہوں کہ مسلم نے ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لی تھی۔ میں نے ان دونوں پر جاسوس مقرر کیے، کچھ لوگ فریب سے ان کے پاس بھیجے اور ان سے مکر و کید کر کے آخر دونوں کو میں نے باہر نکالا، اور خدا کے فضل سے دونوں میرے قابو میں آ گئے اور میں نے دونوں کی گردن مار دی اور ان کے سر ہانی بن ابی حی اور زبیر بن عروہ کے ساتھ آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ دونوں شخص تابع فرمان اور اطاعت گزار اور خیر خواہ ہیں۔ امیر المومنین جس بات کو چاہیں ان سے دریافت کریں، اور دونوں واقف کار اور راست گو اور صاحب فہم و پرہیزگار ہیں، والسلام۔ یزید نے جواب میں لکھا کہ جو میں چاہتا تھا تم نے وہی کیا، تو نے عاقلانہ کلام اور دلیرانہ حملہ کیا، تو نے مجھے مطمئن اور بے فکر کر دیا۔ میں تجھے جیسا سمجھتا تھا اور تیری نسبت جو میری رائے تھی تو نے اپنے آپ کو ویسا ہی ثابت کیا۔ دونوں قاصدوں کو میں نے بلا کر ان سے کچھ پوچھا، کچھ راز کی باتیں کی، جیسا کہ تو نے ان کے فضل اور فہم کے بارے میں لکھا ہے ان کو ویسا ہی پایا۔ نیکی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور مجھے خبر ملی ہے کہ حسین عراق کی طرف آ رہے ہیں۔ دیدبان مقرر کر اور مورچے تیار رکھ، جس سے بدگمانی ہو اس کو حراست کر اور جس پر تہمت بھی ہو اسے گرفتار کر لے۔ ہاں جو تجھ سے خود جنگ نہ کرے اسے قتل نہ کرنا، اور جو واقعہ پیش آئے اس کا حال مجھ کو لکھتے رہنا۔ مسلم کا کوفہ میں چڑھائی کرنا ذی الحجہ 60 ہجری کی 8ویں منگل کے دن وقوع میں آیا تھا، اور یہ بھی روایت ہے کہ مکہ سے کوفہ کی طرف حسین کے روانہ ہونے کے ایک دن بعد 9ویں تاریخ بدھ کے دن روز عرفہ یہ واقعہ ہوا تھا، اور حسین مدینہ سے رجب 60 ہجری کی 28ویں اتوار کے دن مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور شعبان کی تیسری شب جمعہ تھی کہ مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ میں شعبان، رمضان اور شوال اور ذی قعدہ میں قیام کیا، اور پھر ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ منگل کے دن روز تردیہ مکہ سے نکلے، اور اس دن مسلم نے حملہ کیا تھا، اور مسلم کے ساتھ مختار اور عبداللہ بن حارث بھی نکلے تھے، اور مختار سبز علم لیے ہوئے تھا۔ عمرو بن حریث کے مکان پر آ کر اس نے علم کو گاڑ دیا اور کہا کہ میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ عمرو کو روک کے رکھوں۔
عبداللہ بن حارث سرخ علم اٹھائے ہوئے تھے اور سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مسلم جب قصر کی طرف بڑھے تو اشعث اور قعقاع اور شیس نے مسلم کا اور ان کے اصحاب کا مقابلہ کیا اور فریقین میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ شیس کہنے لگے کہ ان لوگوں کو رات ہو جانے دو تو متفرق ہو جائیں گے۔ یہ سن کر قعقاع نے کہا کہ تو نے سب کے راستے روک رکھے ہیں، نکل جانے کی راہ دے تو سب چل دیں۔ ادھر ابن زیاد نے مختار اور عبداللہ کے گرفتار کرنے کا حکم دیا اور انعام کے لیے ایک رقم مقرر کر دی۔ دونوں شخص گرفتار ہوئے اور آخر میں قید کر لیے گئے۔